برقائی خان چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا تو ہلاکو خان کے نام برقائی خان نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برقائی نے اپنے چچازاد بھائی ہلاکو کو کہا تھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں لیا۔ برقائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا۔ اس نے برقائی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روایت پر قائم رہا، جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانیاں اور الطاف و اکرام کی بارش کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے تھے۔ اس بنا پر ان گنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر مشہور مورخ ہیرلڈیم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی، لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ مسلمانوں پر ہلاکو کے مظالم کی یہ خبریں دریائے وولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برقائی خان کو بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور صلیب نوازی پر سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو برقائی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہونے لگے۔ ان میں برقائی خان نے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اس طرح ان کے درمیان جو پہلے سے اندر ہی اندر سرد جنگ چل رہی تھی وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ جب ہلاکو اور برقائی خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برقائی خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو خان کے لشکر سے نکل کر برقائی خان کا رخ کرنے لگے اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے۔ مصر میں آ کر انہوں نے برقائی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لی۔ سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے برقائی خان اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ برقائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے لیے فوائد ہی فوائد نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برقائی خان کے دارالحکومت سرائے شہر کی جانب روانہ کیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر راستے میں ہی روک دیا، اس لیے کہ عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے انہیں دنوں برقائی خان کی جانب سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور برقائی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا۔ اس خط میں برقائی نے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے پر سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی۔ اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط بھی جو برقائی خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں بھی برقائی خان نے لکھا تھا، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برقائی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوشائند پیغام تھا۔ برقائی خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتے ہیں وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برقائی خان کے مشیروں کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برقائی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برقائی خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برقائی خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی رقم کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برقائی خان کو یہ بھی لکھا کہ سلطان خود بھی دشت قیچاک کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے زیادہ مسرت کی بات ہے کہ عظیم برقائی خان اپنے چچازاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو
نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برقائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ برقائی خان کا نام بھی خطبے میں پڑھا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر ہلاکو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ خط دے کر سلطان نے برقائی خان کے سفیروں کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیر بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برقائی خان کی طرف روانہ کیے۔ ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برقائی خان کو چیزیں بھجوائیں ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی تھی، ہاتھی دانت، آبنوس اور سندل سے بنایا ہوا ایک مرصع تخت، کئی منقش اور زرتار مسلح اور جائے نمازیں، چاندی کی تشتریاں، نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں، خوارزم کی زینے، ریشم کی ڈوری والی دمشقی کمانیں، نیزے، تیر، ترکش، مختلف رنگوں کے نفیس پردے، شمعدان، تکیوں کے خوبصورت غلاف، گاؤ تکیے، سنگی دیگیں، سدھائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام، خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ اور بے شمار تحائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قیصر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں روک رکھا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لے گا۔ سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے قیصر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کے عیسائی پادریوں سے قیصر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسا کا اسقف اعظم تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ سلطان کی اس کارروائی سے قیصر روم کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے جن سفارتکاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ مصری سفیر جب سرائے شہر میں برقائی خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کر کے اس کو بے اندازہ خوشی ہوئی۔ اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ برقائی خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا، اس کا نام سرائے برقائی تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صناع بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کریں۔ سلطان نے فوراً بہت سے معمار، صناع اور دوسرے ارباب کمال برقائی خان کی طرف بھیج دیے، جنہوں نے چند سال کے اندر اندر خیموں کے اس شہر میں بے شمار مکانات، محلات، مدارس و مساجد، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بدوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے۔ برقائی خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند اور بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان، جن میں کئی علماء بھی شامل تھے، برقائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ برقائی خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ برقائی خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برقائی خان کے تمام امراء، شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک مؤذن مقرر تھا، اور سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا تھا۔ جب سلطان بیبرس اور برقائی خان میں اتحاد قائم ہو گیا تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برقائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ دوسری طرف بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔ چنگیز خان کے پوتے برقائی خان کے ساتھ سلطان بیبرس کے دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہوئے۔ عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت آمیز شکست نے ہلاکو خان کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا، اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی ہلاکو کے حالات سے غافل نہ تھا، اور وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے
دن رات جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کے آلات حرب و ضرب سے لیس کر دیا تھا اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے مؤثر طور پر نپٹ سکے۔ اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک خصوصیت کے ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیں گے۔ جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا، رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔ اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زین کسی ہوتی تھی، تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ اس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک ساری گھاس جلوا دی، درخت کٹوا دیے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے اس نے اپنے طاقتور حلیف برقائی خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر عقب سے حملہ آور ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں سن 1262 کے جاڑوں میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی، مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے حرکت میں آیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کا چچزاد بھائی برقائی خان جو اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی ہلاکو خان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو، تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب ہلاکو عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برقائی خان کے درمیان لگاتار جھڑپیں شروع ہو گئیں اور ان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ گو اس جنگ سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا، کیونکہ برقائی خان اور ہلاکو خان کی سلطنت کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برقائی خان کے پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک مصر اور شام کا، دوسرا برقائی خان کا۔ اب ہلاکو خان بحیرہ خضر کے مشرق اور مغرب کے دونوں طرف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا تھا اور وہ دونوں اطراف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند کے راسخ العقیدہ اور جنگجو مسلمانوں نے بھی ہلاکو کے خلاف اور برقائی کی حمایت میں جہاد کا اعلان کر کے ہلاکو خان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس اور برقائی خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برقائی خان اور بیبرس نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے سے اسے اور اس کے لشکریوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہلاکو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے حلیف تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک لچھے دار خط لکھا جس میں اس کی لڑکی ماریا کا رشتہ اپنے لڑکے اباقہ خان کے لیے مانگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ قیصر روم نے تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہلاکو کی تجویز منظور کر لی، لیکن انگلستان کے بادشاہ اور پاپائے روم نے اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہلاکو خان کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس کو جب خبر ہوئی کہ ہلاکو خان قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ حاصل کر رہا ہے، اس طرح وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو لازمی تھا کہ قسطنطنیہ والے اپنے لشکر ہلاکو خان کی مدد کے لیے روانہ کریں گے۔ ہلاکو خان کے اس اقدام سے بیبرس کو کسی قدر تشویش ہوئی۔ سلطان بیبرس پہلے ہی ہلاکو خان کے سیاسی داو پیچ پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فوراً برقائی خان کی طرف تیز رفتار قاصد بھجوائے اور اسے پیغام دیا کہ ہمارے خلاف مغرب کی عیسائی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ سلطان بیبرس نے برقائی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ برقائی خان نے سلطان بیبرس کا یہ پیغام ملتے ہی
فوراً اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف بھجوائے اور اس سے اپنے بھتیجے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو برقعی خان کی طاقت اور قوت کا احساس تھا، لہٰذا اس نے اپنی دوسری لڑکی کا رشتہ برقعی خان کے بھتیجے نوگائی کو دینے کی حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ایک تجارتی معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسرے کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو عالمی سیاست میں بالکل غیر جانبدار بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس دوران ہلاکو خان کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برقعی خان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برقعی خان اور اس کے بھتیجے نوگائی نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ شکست اٹھا کر ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمد دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے ان گنت لشکری ہلاک ہو گئے۔ اپنی اس شکست کا ہلاکو خان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گیا۔ اس کی موت کے چند ہی دن بعد اس کی عیسائی بیوی دقوزہ خاتون بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہلاکو خان اور اس کی بیوی دقوزہ کے مرنے کا عیسائی دنیا کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، اور انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چالاک مسلمانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ کچھ مغربی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو زہر دینے میں سلطان بیبرس کا ہاتھ تھا۔ یہ خیال کچھ مغربی مورخوں کا ہے، جبکہ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں ہلاکو خان اور اس کی بیوی دونوں طبعی موت مرے۔ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، عیسائیوں نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی کے مرنے کا بڑا سوگ منایا۔ اس کی موت کے بعد ایک عیسائی مورخ ابن العبرہ نے، جو سلطان بیبرس کا ہم اثر تھا، اس نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی دقوزہ کی موت پر اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا: ساری عیسائی دنیا کو عیسائی دنیا کے دونوں محافظوں اور رہنماؤں کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ یہ عیسائی مورخ ابن العبرہ حلتیہ شہر میں پیدا ہوا اور مراغہ شہر میں اس نے وفات پائی۔ عیسائیوں کے فرقے یعقوبیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کے نامور مورخوں اور طبیبوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے عربی اور سریانی میں 30 سے زائد کتابیں لکھی تھیں۔ ہلاکو اور اس کی بیوی دقوزہ کی موت پر ایک اور عیسائی مورخ اسٹیفن نے ہلاکو کا ماتم کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے: شہنشاہ دنیا کا مالک عیسائیوں کا آسرا مر گیا، اور اس کے بعد اس کی بیوی دقوزہ خاتون نے وفات پائی۔ نیکی میں ان کا مرتبہ قسطنطین اور اس کی ماں ہیلن سے کم نہیں ہے۔ اس طرح ہلاکو خان، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قہر خداوندی خیال کرتا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔ ان حالات میں ہلاکو خان اگر نہ مرتا اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کے زندہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت پکڑ لی تھی کہ وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا بھی ہلاکو خان پر ضرب لگا کر اسے شکست دینے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ بہرحال ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچا۔ ہلاکو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ سلطان نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے خلاف اس کے دل میں ذرا برابر تعصب نہ تھا۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثنی قرار دے دیا گیا اور اس کے عوض وہ جزیے کی ایک معمولی رقم حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے سوا انہیں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے اور وہ سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھیں۔ سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں کی بھی پوری حفاظت کرتی تھی۔ ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی درسگاہیں قائم کر رکھی تھیں۔ وہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی مکمل طور پر آزادی حاصل تھی۔ سلطان بیبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی، جنہوں نے لبنان، شام اور فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے، اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ان صلیبیوں کو پاپائے روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کی خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی۔
چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔